آج آپ کو ایک بہت ہی منفرد اور اہم جگہ دکھانی ہے، ایک ایسی جگہ جو بیک وقت ایک حویلی بھی ہے اور میوزیم بھی۔ پنجاب کی تاریخ کا جمالیاتی اظہار ہے وہ۔ اس حویلی میں رکھے نوادرات دیکھیں تو گویا ایک درے گنجینہ گوہر کھلا، حسن میں حسن عمل کا سا خیال ملا، ایک جوہر زر کھلا۔ یہ محض ایک حویلی ہی نہیں، ریلکس، آرٹیفیکٹس، منیچرز، اسٹیچوز، مینوسکرپٹس اور رازوں کی ایک پراسرار دنیا ہے جہاں فقیر سیف الدین صاحب مجسم تاریخ بنے بیٹھے ہیں۔ فقیر خاندان کا مختصر تعارف یہ ہے کہ لاہور میں علم و ادب، سیاست و ثقافت اور سماجی خدمت سے بے غرض وابستگی اگر کسی ایک خاندان کی ہے تو وہ ہے فقیر خاندان۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سلطنت کے خارجی امور، داخلی امور، ڈپلومسی، بیرونی طاقتوں کے ساتھ تعلقات، جنگوں کے اگریمنٹس، پیس ٹریٹیز، کوئی ایسا معاہدہ نہیں، کوئی ایسی پالیسی نہیں، کوئی ایسا سماجی خدمت کا ادارہ نہیں جس میں فقیر خاندان پیش نہیں تھا۔ بلکہ مہاراجہ کی وفات کے بعد بھی سکھ شاہی خاندان کے ساتھ وہ کسی طور بہرحال وابستہ رہے اور پھر انگریز دور میں بھی اہم عہدوں پر فائز رہے۔ اس خاندان کا سلسلہ تو جڑتا ہے جناب جلال الدین سرخ پوش کے ساتھ، اچ شریف کے ساتھ، جو تشریف لائے تھے بخارا سے 13ویں صدی عیسوی میں۔ ایک خاندان جس نے فقیر لقب ہی اختیار نہیں کیا، فقیرانہ مزاج بھی پایا۔ لاہور سے تو یہ خاندان 18ویں صدی کے وسط میں وابستہ ہوا، لیکن پنجاب دھرتی پر ان کی تشریف آوری 12ویں صدی میں بخارا سے ہوئی، جیسا کہ میں نے بتایا۔ لاہور میں یہ لوگ بہت ہی پرآشوب دور میں آئے، یعنی سیاسی انحطاط کا زمانہ تھا، لوٹ مار کا زمانہ تھا، نادر شاہ کے حملے ہوئے تھے ہندوستان میں، پنجاب میں افغان جتھے آ بیٹھتے تھے، لوٹ کھسوٹ کرتے تھے، عورتوں تک کو اغوا کر کے لے جایا کرتے تھے۔ سکھوں کے جتھوں نے لوگوں کا جینا محال کر رکھا تھا، مثلاً لینا سنگھ، صوبہ سنگھ، گوجر سنگھ، ان کی لڑائیوں نے عوام کے ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ ایسے وقت میں 19 سالہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کو مسند اقتدار پر لانا بہت ہی دانش مندی تھی۔ مہاراجہ نے عوام کو تحفظ دیا، سماجی خدمت کے ادارے کھولے، انگریزوں اور افغانوں کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز بنائے۔ فقیر عزیز الدین، فقیر نور الدین اور فقیر امام الدین ہی کی بصیرت تھی جو مہاراجہ کی سلطنت کے امور چلانے میں کام آئی۔ یہ لوگ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں سب سے اہم لوگ تھے۔ مہاراجہ خود ایک روشن خیال، زیرک، ہوشمند اور دوراندیش حکمران تھے۔ ان کے دربار میں کیا ہندو، کیا سکھ، کیا مسلمان، سب لوگ بہت ہی اہم مقام رکھتے تھے۔ فقیر خاندان ہی کے ایک جد امجد ہیں غلام محی الدین۔ غلام محی الدین صاحب نے فقیر لقب اختیار کیا تھا اور یہ سوچا کہ جب دولت و ثروت ان کے گھر کی باندھی بنے گی تو عاجزی پھر بھی ان کے ہر پہلو سے مترشح ہوگی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے فقیر خاندان کے ہاتھوں ہی میں دم توڑا۔ مہاراجہ کے بعد بھی فقیر خاندان سکھ شاہی خاندان سے وابستہ تو رہا، لیکن مہاراجہ کے بعد بہت مارا ماری شروع ہو گئی تھی۔ انگریز نے جہاں اور بہت سے ظلم کیے، وہاں ایک ظلم پنجاب میں جہالت کا فروغ بھی تھا۔ آئرونکلی ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے انگریز نے ہمارے آئلی قوانین بنائے ہیں، اس نے ہمارے خاندانوں کے معاملات طے کرنے کے ادارے بنائے ہیں، اس نے قانون و انصاف کے ادارے بنائے ہیں، اس نے انفراسٹرکچر تعمیر کیا ہے، بجا یہ سب کچھ بھی کیا، لیکن جہالت کو بھی فروغ دیا۔ اور وہ جہالت ہمارے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کے ہاں نظر آتی ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ سکھ مغل مقبروں سے قیمتی پتھر لے گئے، نعوذ باللہ مسجدوں میں گھوڑے باندھ دیے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں ایسی جہالت سے جان چھڑوانی چاہیے، کیونکہ یہ تعصب ہے جو انگریز نے ہمیں دیا ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ کو ریوزٹ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اچھی باتوں کو اون کرنا چاہیے، بری باتوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔
کسی خطے کی تاریخ اس خطے ہی کی، اس زمین ہی کی تاریخ ہوتی ہے، وہ ہندو مسلم سکھ عیسائی کی تاریخ نہیں ہوتی۔ اور تاریخ کا مقصد کچھ سیکھنا ہی ہے، اپنے اچھے کیے پر پرائڈ کرنا ہے، اور تاریخ کا مقصد اپنے مستقبل کو بہتر بنانا ہے، اور تاریخ کو غیر متعصب انداز سے دیکھنا دراصل اپنے مستقبل کی بنیاد رکھنا ہے۔ آپ یہ مانیں یا نہ مانیں، لیکن اگر آپ ذرا سے بھی ہوش مند ہیں تو یہ سمجھ جائیں گے کہ خطہ پاکستان میں برائی کی اصل جڑ انتہا پسندی ہے۔ انتہا پسندی کیا ہے؟ انتہا پسندی وہ تعصب ہے جو ہم اپنے دل میں پالتے ہیں دوسروں کے لیے۔ خود بیمارانہ ذہنیت کے زیر اثر ہم اپنی تاریخ سے خود کو کاٹ لیتے ہیں، ہم گلوریفائی کرتے ہیں اپنی بری باتوں کو اور انڈرمائن کرتے ہیں دوسروں کی اچھی باتوں کو۔ دوسرے، اپنے یا خود کو، دوسروں سے مراد یہاں ہر وہ شخص ہے جسے ہم دوسرا سمجھتے ہیں۔ وہ دوسرے ہوتے نہیں ہیں، وہ ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں، اسی مٹی کی بود و باش سے ہی پلے بڑے ہوتے ہیں، اس مٹی کی خمیر سے ہی ان کا خمیر اٹھا ہے، جیسے میرا اور آپ کا۔ تھوڑے کہے کو بہت جانیے، لیجئے ہم آن پہنچے ہیں فقیر خانہ میوزیم۔ یہ ہیں فقیر سیف الدین صاحب، مہاراجہ رنجیت سنگھ پر لکھی کتاب دا ریئل رنجیت کے مصنف ہیں۔ فقیر صاحب بتائیں گے کہ جب انہوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ پر کتاب لکھی تو کتاب کے نام پر جھگڑا ہوا، کیونکہ فرماتے ہیں ان کی تو خواتین مہاراجہ کا نام سن کر دوپٹہ اوڑھ لیا کرتی تھیں، ایسی عزت و احترام تھی ان کے ہاں مہاراجہ کی۔ بڑے ادب نال ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਵਾਹ। ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਰਿਸਪੈਕਟ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੱਤ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੂੰ ਰੀਅਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਝਗੜਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰੀਅਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਕਿਆਤ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਾਲਿਬਨ ਸ਼ਾਇਦ primary source ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਕੀਰ ਵਹੀਦ ਰਣਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਰੇ, but that is the first positive book of Maharaja Ranjit Singh ever. اینگلو سکھ وارز کے بعد جب انگریزوں نے پنجاب کو انیکس کیا تو مسٹر لوگن کو تمام نوادرات کا ریکارڈ تیار کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ مسٹر لوگن وہی ہیں جنہوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھایا۔ مسٹر لوگن تو ایک بہت ہی ذمہ دار آدمی تھے، لیکن انگریز کوہ نور سمیت بہت سے نوادرات یہاں سے لے گئے۔ اس حویلی میں قبل مسیح کے نوادرات بھی موجود ہیں اور سکھ شاہی خاندان کے بھی ہیں جو بڑے جان جوکھوں سے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ دنیا کا کوئی میوزیم پورس کے بارے کچھ نہیں دس سکتا. They don't have anything about Porus. Only Fakir Khana Museum has the original ring of Raja Porus. Achha, really? جی. How did you get it? Don't ask this question to any collector. یہ میں بتاؤں گا ہاں کیسے ہوا ایسے کہ میرے پاس ایک اتنا بڑا اسٹیچو ہے براس کا 1857 کے بعد نا وی تھاٹ کہ اسی اپنے ہیروز سے اسٹیچوز بنائیے نازمی میں یو نو جنگ غدر ہو چکی تھی یہ وہ سو وی ریمبر آر ہیروز تو اس کے بعد ایک اسٹیچوز بنے مختلف شیوا جی کا بھی بنا بڑے لوگوں کا. میرے پاس ایک اسٹیچو تھا مجھے اس کا نام تو آتا ہی نہیں تھا بڑا کالا پیتل کا بڑا کالا ہو گیا سب کچھ. ایک دن میری والدہ سلامت تھی میں نے نا سارے پیتل کا کام کو پالش کروانے بھیجا پالش ہو کے واپس آیا کہاں پالش ہو گیا یہ تو بہت اچھے ہو گیا سارے کے سارے بہت شاباش بیٹا تو اتنے چنگا کام کیتا ہے اسٹیچو اچھا یہ پورس کا اسٹیچو بھی تو نے صاف کرا دیا. ارے یہ پورس کیسے کہتی ہے یہ دیکھنا ہم نے تو یہی سنا کہ 7 فٹ کچھ انچ کا اس کا قد تھا اور ایتھلیٹ تھا اور یہ ہمیشہ نا دیسی پگڑی پہنتا تھا اور ہی یوزڈ ٹو ویئر سن فلاور ان ہز ٹربن جس کی ٹربن میں سن فلاور ہوگا وہ پورس ہوگا. اچھا بات ہوگی بات میرے ذہن میں نقش ہو گئی. حضور
میری والدہ سلامتی تھی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2004-3. میرے پاس ایک پٹھان ڈیلرز آئے اور ان کا کام ہوتا تھا کہ یہ کھدائی کا کام کرتے تھے, بلڈنگس کے نیچے بیسمنٹس بناتے تھے. تو جیلم میں ان کو کوئی ٹھیکہ شکا ملا ہوا تھا. تو وائل کھدائی دے فاؤنڈ ون برونز پاٹ جو مٹی سے کھایا ہوا تھا, برونز کا تھا, اس میں مٹی آدھی انچ گہری مٹی کے نشان تھے. دے فاؤنڈ 11 کوائنس اس پاٹ کے اندر. 11 سکے تھے اور وہ سکے الیگزینڈر کے تھے اور ریئر تھے. اچھا انہوں نے کہا کہ یہ سکے بیچنا چاہتے ہیں. اگر کتنے کا کہ جی یہ تو مجھے پتا ہے کہ یہ بڑے قیمتی سکے ہیں, تو ہمیں کوئی اچھا گاہک نہیں ملا. میں بڑا اداس ہو گیا. میں کہ سکے بھی چلے گئے اور وہ برونز بھی چلا گیا. پاٹ بھی چلا گیا. میں کہ یار میرے ہاتھ تو کچھ نہ لگا. کہتے نہیں سب ایک چیز ہے. اسی میں سے ایک چیز نکلی, ایک کپڑے کے اندر ایک رنگ نکلا. اچھا اس طرح سے قمیض ہٹائی, وہ بنیان کے اندر سے اس نے صدری جو بڑی وہ نکالی, تو وہ انگوٹھی بھی دے دی. اب میں انگوٹھی دیکھ رہا ہوں اور میں انگوٹھی دیکھ کے نا کوشش کروں میرا پوکر فیس رہے, میرا ایکسپریشن نہ بنے گا. پہچان گئے آپ انگوٹھی؟ ہاں. میں نے کہا یار تم یہ انگوٹھی مجھے کیوں نہیں دیتے؟ فقیر صاحب جو دیو گے لے لو. اچھا ہم اتنے خوش ہیں کہ آپ نے اتنا اچھا ہمارا سودا کرایا, آپ تحفہ رکھ لیں. میں کہیں میں تحفہ نہیں رکھتا, مجھے بتاؤ کتنے پیسے لو گے. فقیر صاحب یہ اسی کے ساتھ اسی کجے میں سے نکلے تھے, اس کے اوپر کپڑا چڑھا تھا. جب انہوں نے کپڑا کھولا تو کپڑا ہاں ہمارے ہاتھوں میں ہی ختم ہو گیا, ریزا ہو گیا. تو یہ انگوٹھی ہے. میں نے انگوٹھی پہن لی. اچھا میں کو اتروائی نا. تو مجھے کہتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے, میں نے سر والٹ کھولا, میرے پاس جو پیسے تھے کیا ہے, میں کہ یار کچھ بھی تھے, وہ جتنے بھی ہوتے کافی تھے. ہاں جتنے بھی ہوتے ہیں وہ میں نے ایسے ہاتھ رکھ کے پیسے اٹھائے. کہتے فقیر صاحب مجھے ایک چیز کی خوشی شکر ہے کہ تم نے ہمیشہ بڑی آنیسٹی میں سے ڈیل کیا, اور انگوٹھی تم نے لے لی, نہیں تو یہ ہم کسی اور کو بیچ دیتے. تم نے مانگ لیا, تم نے انگوٹھی تمہیں دے دی, اور مجھے خوشی ہوگی یہ فقیر خانے کا حصہ رہے. بڑی مہربانی. پر ایک چیز تو بتائیں, یہ انگوٹھی ہے کیا؟ اچھا ہے کیا؟ اوکے یہ کس کی ہے؟ چینا کس کا بنا ہوا ہے؟ بتاتا ہوں. میں نے ملازم کو بلایا, بیٹھا وہ اوپر اسٹیچو میں اسٹیچو. یو مسٹ ہیو شون ان دی سن فلاور. میں نے کہا یہ دیکھ, یہ سن یہ سن فلاور ہے, یہ سن فلاور ہے. یہ کون ہے؟ میں نے راجا پورس. اوپر چلتے ہیں جہاں بہت سے نوادرات موجود ہیں, لیکن اوپر جانے سے پہلے یہ تلواریں اور بندوق دیکھیے. یہ تلوار ہے شام سنگھ اٹاری والا کی, اور یہ تلوار ہے دلیپ سنگھ کی. یہ بندوق ملاحظہ کیجیے, یہ بندوق میر بہرام خان نے تحفہ دیا تھا مہاراجا رنجیت سنگھ کو. اور یہ ڈیگر یہ خنجر دیکھیے ہری سنگھ نلوا کا ہے. سردار تنویر سنگھ ہری سنگھ نلوا کے خاندان سے ہی تعلق رکھتے ہیں. اوپر چلتے ہیں, یہ ہے وہ کمرہ جہاں اتنے نوادرات ہیں کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے محو خورشید کا دفتر کھلا. اس دربار میں مہاراجا شیر سنگھ کے قتل کی سازش کی گئی. مہاراجا شیر سنگھ کے قتل کی تفصیل ہم ایک ویلاگ میں بتا چکے ہیں, اور یہ پینٹنگ ہے مہاراجا شیر سنگھ کی جو گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تھی وہ پینٹنگ جو اس وقت دربار میں بنائی جا رہی تھی جب وہاں قتل کی سازش ہوئی. یہ منیچرز سکھ شاہی دور کے ہیں. دراصل مہاراجا شیر سنگھ بہت بڑے آرٹ لور تھے, بڑا پیٹرنائز کیا تھا انہوں نے آرٹ کو. اس کمرے میں نوادرات کی تفصیل ہم گاہے گاہے بتائیں گے. فقیر سیف الدین صاحب نیچے ہمارے منتظر ہیں. ہم نے سوچا ایک تائرانہ نگاہ نوادرات پر ڈال لی جائے, ان سے استفادہ کرتے ہیں. یہ دیکھیں اس کمرے کو, یہ انڈو گریک آرٹ ہے. انڈو گریک آرٹ کے بارے میں
ہسٹری کے بارے میں ہم ایک ویلاگ میں بتا چکے ہیں جو ٹیکسلا پہ ہیں. انڈو گریک افغانستان سے ٹیکسلا آئے تھے. انہوں نے سرکب کا شہر بسایا تھا. 3 ages of Buddha. Buddha child God. The dragons are protecting Buddha. When he became crown prince and when he got nirvana. Now Buddha is protecting the dragons. Dragons are upside down. یہ ضرور ملاحظہ کیجیے یہ چینیوں نے بنائے ہیں جاپانی رائلٹی کے لیے, جاپانی شاہی خاندان کے لیے. Japanese نے پہلی دفعہ ہینڈل لگایا for the export. They used to take tail bowl. وہ آج بھی نا پیالیاں چی چا پیتے ہیں. 350 years old. It's all hand painted, sugar coated. ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਐਡੀ ਪਲੇਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਆਫ ਪਰਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਪਲੇਟ. Feel the weight. It's like an eggshell or a feather. یہاں اس کیبنٹ میں کچھ ایسی پلیٹیں پڑی ہیں جو کھانے میں ملا زہر ڈیٹیکٹ کر سکتی. یہ پلیٹیں مہاراجا کے استعمال میں رہیں. And these 2 plates belongs to Maharaja Ranjit Singh. These are poison testing plates. Poison testing. Oh yes. If you put poison or poison food in this plate, it will change the color. Or if you put poison or poison food in that plate, cracks will appear in it. اس کمرے میں چلتے ہیں جہاں ایسی ایسی نوادرات ہیں گویا باد آئے گل رنگ کا ساغر کھلا. مرزا غالب بات بات پہ یاد آتے ہیں. مہاراجا رنجیت سنگھ اور مرزا غالب کم و بیش ایک ہی عہد ہے, لیکن مرزا کے ہاں خیرت کی ایسی روشنی ہے گویا راز ہستی سر تا سر کھلا. خیال کا گویا ایک بت خانہ آزر کھلا, جمال کا گویا ایک جام زر کھلا, جستجو کا گویا ہفت و اختر کھلا. لاہور میں اگر کوئی کمی ہے تو بس یہی کہ یہاں مرزا غالب نے قدم رنجا نہیں فرمایا. یہ اعزاز دہلی, بنارس, لکھنؤ, کلکتہ اور آگرہ ہی کو حاصل ہے, لاہور کو نہیں. دیکھیے غالب سے نہ الجھے ہے ولی پوشیدہ اور کافر کھلا. لیجیے صاحب ملاحظہ کیجیے راجہ پورس کا منیچر. سر پر لوٹس کا پھول, 7 فٹ اونچا قد تھا, کڑیل جوان تھے راجہ پورس. الیگزینڈر تو راجہ پورس کی کمر تک آتا تھا. یہ ہے وہ انگوٹھی جو کپڑے میں لپٹی تھی جس کا ذکر کیا ہے فقیر سیف الدین صاحب نے. راجہ پورس کی انگوٹھی جس میں کوئی ٹانکا نہیں, کیونکہ ٹانکا 12ویں صدی میں متعارف ہوا تھا. اس سے پہلے دھات سے دھات ملائی جاتی تھی. دیسی ٹربن پاندے سن, سن فلاور لاندے سن, ٹربنز, بگ ایئرنگز. بیسیکلی اٹس اے سیل جس لیے وہ خط دے اتنے ویکس پا کے سٹیمپ کرتے سن تے انہوں دی شکل بن جاندی سی. انگوٹھی پر بھی راجہ پورس ہیں اور سر پر لوٹس کا پھول. یہ 4 قبل مسیح کا دور ہے. اس الماری میں ہی ایسے ایسے خزینے ہیں جو میں آپ کو دکھاؤں گا. مجھ سے گر شاہ سخن گستر کھلا, مجھ سے گر شاہ سخن گستر کھلا. لیجئے یہ ہے مہاراجا رنجیت سنگھ کا ذاتی کمر بند. یہ مہاراجا رنجیت سنگھ کا کمر کس ہے. کمر کس وہ جو اپنے کمر کے گرد باندھا کرتے تھے. سونے اور چاندی کا کام ہوا ہوا اس کے اوپر. اور یہ ہے وہ سیش جسے پنجابی میں گوترا کہتے ہیں. اس کے ساتھ کرپان لگی ہوتی تھی. یہ مہاراجا کے ذاتی استعمال کی چیزیں. کرپان نہیں, مہاراجا رنجیت سنگھ کا گاترا ہے جی. کرپان باندھنے ہوئے جو کراس. یہ ہے ایک شال. اس کے دوسری طرف بر نہیں ہے. رفو کے ذریعے ہی پوری شال بنی گئی ہے. بہت چھوٹی کھڈی تے 4 انچ دی سٹرپ جنوں بعد دے وچ رفو گری نہ جوڑیا جاندا. مہاراجا ایک سادہ آدمی تھے, ایزی گوئنگ, لیکن تھے بہت ذہین, معاملہ فہم, دور اندیش. اے جی روب آف آنر خلعت فاخرہ جیڑی انہوں نے فقیر سید عزیز الدین نوں دتی. سارا کشمیری کام ہویا جی ادھر. واہ یہ جی خلعت فاخرہ. خلعت فاخرہ مہاراج جس لے چلانا کر رہے سن تے اے چور صاحب چلیا جا رہا سی. اوریجنل چور صاحب شیاک دے ہیئر نے, شیاک ہیئر جانتے.
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸਰਦਾਰੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ جی ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ جی ਇਹ ਕੁਇੰਟ ਜਿਹੜਾ الماس بھائی الماری سے یہ کمبل نکال نہیں رہے. یہ وہ چادر ہے جو وفات کے وقت مہاراجا کے پاؤں تلے تھی. فقیر عزیز الدین ان کے بہت قریبی لوگوں میں سے تھے. میرا خیال ہے ان کے مشورے کے بغیر شاید ہی کوئی کام کرتے ہو مہاراجا. فقیر عزیز الدین بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. تمام سرکاری مسودات وہی تحریر کرواتے تھے. اور خوشونت سنگھ لکھتے ہیں کہ مہاراجا ان کی درستی اور تصحیح بھی فرما دیا کرتے تھے. آپ خود سوچئے ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے مہاراجا مسجدوں میں خدا نخواستہ گھوڑے کیسے باندھ سکتے ہیں؟ یہ مہارانی جندانگ کی شال ہے. مہارانی نے اینگلو سکھ وارز میں سکھوں سے غداری کرنے والے لال سنگھ اور تیج سنگھ کو کبھی معاف نہیں کیا. مہارانی جندہ اور دلیپ سنگھ پر ایک تفصیلی ویڈیو ہم بنا چکے ہیں, آپ ضرور دیکھیے. اس حویلی میں مسودات اور مخطوطات دکھانے لگوں یا ان مجسموں اور منییچرز کی تفصیل بتانے لگوں تو کئی دن گزر جائیں گے, کئی ویلاگز لد جائیں گے. ذرا یہ تصویر ملاحظہ کیجئے اس کمرے میں. یہ فقیر سیف الدین صاحب کے دادا کی تصویر. خاص بات اس آرٹ فارم کی یہ ہے کہ یہ دھوئیں سے بنائی گئی ہے, کیروسین آئل کے دھوئیں سے. دراصل کیروسین آئل کے دھوئیں کو کاغذ پر پھیلا لیا جاتا ہے اور پھر کاٹن بڈ سے اسے یوں صاف کیا جاتا ہے کہ تصویر ابھر آئے. تصویر سے یاد آیا کہ ایک بار لارڈ بینیڈکٹ نے مہاراجا سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور مہاراجا کی ایک آنکھ پر, جس سے کہ وہ بلائنڈ تھے, تبصرہ کرنا چاہا. لیکن فقیر عزیز الدین کی فہم و فراست کا عالم دیکھیے, انہوں نے لارڈ بینیڈکٹ کو کیسے خاموش کروایا. مہاراجا کی تصویر ایک بڑا گئی. فقیر صاحب سمجھ گئے کی مانگ رہے. تو فقیر صاحب بھی بس جینیس. انہوں نے مہاراجا رنجیت سنگھ دے اپنے پینٹرز بنوائے, سرکاری تصویر بنائی کہ مہاراجا رنجیت سنگھ شیر دا شکار کر رہے ہیں. تے انہوں دے ہاتھ وچ ایک بندوق ہے, تے ایک اکھ بند کر کے کیا بات کیا بات. اچھا. So he's closed his eyes, one eye, and he's aiming the line, tiger. Lord did nothing with this video. It's a beautiful painting. It's a beautiful painting. But Fakir sir, would you please explain me from which eye is light? जी मैं बता सकती हूँ केड़ी अख तो काने ने. So this was something physical disability of Maharaja Ranjit Singh. He didn't like it. So he replied. उन्होंने की जवाब देता कहते हमने बुजुर्गों से सुना है और हिंदू शास्त्रों में भी लिखा है कि सूरज की एक आंख होती है. अगर सूरज की दो आंखें होती, कहा जाता है कि अगर सूरज की दो आंखें होती वो दुनिया को जला के राख कर देता. मेरे महाराजा के चेहरे पे जलाल है इतना कि कभी मैंने आंख भर के उनके चेहरे की तरफ नहीं देखा नहीं. अगर आप उनके कदमों के मुतालिक पूछना चाहते हैं तो ये फकीर. کیا بڑا فقیر سیف الدین صاحب کو ایک جنازے میں شریک ہونا ہے, انہیں جانا ہوگا. اس وعدے کے ساتھ ہم اجازت دے رہے ہیں کہ ہم آتے رہیں گے, اپنے ویورز کو فقیر خانہ لائبریری دکھاتے رہیں گے, فقیر خانہ میوزیم دکھاتے رہیں گے, مسودے اور مخطوطات دکھائیں گے, اور فقیر سیف الدین صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں گے اس سلسلے میں. ہمیشہ انگریز نے ہمیں جاہل ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور ہم بھی اس کی توقع پہ پورا اترے. ایسا صرف اپنے تعصب کی وجہ سے کیا. ہمیں دراصل جاہل خود انگریز نے بنایا, ورنہ ایک وہ وقت تھا جب اسے منہ دھونا بھی نہیں آتا تھا, اور اس وقت یہاں گرمکھی میں نیومیرکس ترتیب پا رہے تھے. یہاں سے فلسفہ پوری دنیا میں بھیجا جا رہا تھا. یہاں جولیاں اور شاردا جیسی یونیورسٹیاں تھیں. یہاں بصیرت افروز کتابیں لکھی جا رہی تھیں. آپ ہماری ویڈیوز دیکھیے جو ہم نے گندھارا آرٹ پر بنائی ہے, گندھارا سویلائزیشن پر بنائی ہے. امید ہے آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ویورز تاریخ میں بہت ہی غیر متعصب انداز سے دلچسپی لیتے ہیں. ان کے جو کامنٹس ہیں وہ بہت ہی خوش آئند اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اس خطے کی تاریخ میں دلچسپی لے رہے ہیں. میں بہت پرائڈ فیل کرتا ہوں کہ میرے ویورز مجھ سے زیادہ آگاہ اور حساس ہیں. اپنا خیال رکھیے, اپنی رائے دیجیے, کامنٹ کیجیے. آپ کے کامنٹس ہمارے لیے بہت معتبر ہیں.